کھانے پینے کی اشیاء میں ملاوٹ آج پاکستان میں عوام کی صحت کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے اور ہر ماہ ہزاروں افراد ملاوٹ شدہ اشیاء کے استعمال کی وجہ سے جاں بحق یا سنگین بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ دودھ جانوروں سے نہیں بلکہ سنگھاڑے کے پاؤڈر، سرف، الائچی اور کوکنگ آئل سے بنایا جا رہا ہے۔ مرغی کے نام پر مرغیوں کو مرغی کا ہی گوشت کھلا کر اور ہارمونز کے ٹیکے لگا کر تیار کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ مرغی جو فطری طور پر 1 کلو سے اوپر نہیں جاتی 3 کلو کی ہو کر مارکیٹ میں بکتی ہے۔ پھلوں کو تازہ رکھنے کے لیے ان پر مومی تہ چڑھائی جاتی ہے، تربوز میٹھا کرنے کے لیے ان میں رنگ اور مٹھاس کے ٹیکے لگائے جاتے ہیں، لیچی پر اسپرے پینٹ سے رنگ کیا جاتا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ لہسن کا وزن بڑھانے کے لیے اسے تیزاب میں ڈبویا جاتا ہے، آٹے میں میدے کی آمیزش کی جاتی ہے اور میدے میں سنگھاڑے کا پاؤڈر ملایا جاتا ہے، چنے کے چھلکے پیس کر چائے کی پتی تیار کی جاتی ہے، پھر اس چھلکے پر رنگ کر کے چائے میں ملا دیا جاتا ہے، مرچوں میں چوکر ملائی جاتی ہے، ٹماٹروں کی بجائے آلو، کدو، اراروٹ اور رنگ ڈال کر مضر صحت کیچپ بنائی جاتی ہے۔ گوشت کا وزن بڑھانے کے لیے ذبیح کی شہرد میں پانی، مردہ جانوروں کی چربی سے گھی، ادرک کو تیزاب میں ڈبو کر صاف کیا جاتا ہے تاکہ وہ تازہ نظر آئے۔ گاڑیوں کے تیل کو گھی اور کھانے کے کھیل میں ملانا اور ان سے پکوڑے اور سموسے تیار کیے جا رہے ہیں۔ سبزیوں کی ہنگامی پیداوار کے لیے بھی آکسیٹوسن نامی انجیکشن کا استعمال معمول بن گیا ہے۔ ماہرین کے مطابق اس طرح قدرتی طور سے سبزیوں اور پھلوں کو لائق استعمال ہونے میں تقریباً 10 سے 15 دن لگ جاتے ہیں۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ آکسیٹوسن کا استعمال عام طور پر ڈیلیوری میں پریشانی کے وقت کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ اس دوا کا کوئی استعمال معروف نہیں۔ ڈاکٹروں کی یہ بھی رائے ہے کہ آکسیٹوسن سے تیار کی جانے والی سبزیوں سے لوگ پیٹ اور دیگر خطرناک عارضوں کا شکار ہو سکتے ہیں، بلکہ کینسر تک کی بیماری بھی لاحق ہو سکتی ہے۔ پھلوں میں اسکرین نامی کیمیکل ڈالا جا رہا ہے جس سے پھل کا ذائقہ زیادہ میٹھا تو ہو جاتا ہے، لیکن اسکرین کے استعمال سے یہ پھل صحت کے لیے انتہائی مضر ہو جاتا ہے۔ بلیوں کو پلایا جانے والا امپورٹڈ جوس بازار میں مینگو جوس کے نام سے فروخت کیا جاتا ہے۔ یورپی ممالک میں جو خوراک زائد المیعاد ہو جاتی ہے اسے اسکریپ کے ساتھ پاکستان درآمد کر کے یہاں اس کا لیبل تبدیل کر دیا جاتا ہے، پھر تازہ تاریخ کے ساتھ اسے مارکیٹ میں کھلے عام بیچا جاتا ہے۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کے مختلف چھاپوں میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ گدھے، خنزیر اور دیگر حرام اشیاء کا نام مٹن اور بیف کے نام پر مختلف ہوٹلوں میں کھلایا جاتا رہا ہے، جبکہ مردہ جانوروں کا گوشت بھی شہر بھر میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ اس سب ملاوٹ کا نتیجہ کینسر، معدے کی بیماریاں، ہائی بلڈ پریشر، دل کی بیماریاں اور نہ جانے کن کن اذیتوں کی صورت میں نکلتا ہے۔ حکومت پنجاب ملاوٹ اور اس فوڈ ایڈلٹریشن کے خاتمے کے لیے صدق نیت سے جہاد کر رہی ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ جب معاشرے میں عزت کا معیار دولت بن جائے تو پھر حرص کا شیطان سر چڑھ کر بولتا ہے اور کوئی سزا اور کوئی اخلاقیات انسان کو عدل کی راہ اپنانے پر مجبور نہیں کر پاتی۔ اس وقت حد یہ ہے کہ یہاں پہ بڑے بڑے نامور کمپنیز ہوں، میں بہت بڑے بڑے نام والی کمپنیوں کے بات کر رہا ہوں، یا چھوٹے گھریلو کاٹیج انڈسٹری ہو، سب کے سب اس جرم میں شریک ہیں۔ حالت یہ ہے کہ اس ملک میں اب تو زہر بھی خالص نہیں مل رہا، زہر کے اندر بھی ملاوٹ ہو رہی ہے۔ کسان جو ہے مہنگا ترین پیسٹیسائیڈ خرید کے اپنی فصلوں میں ڈالتے ہیں اور وہ کیڑے مکوڑے جو ہیں وہ مرتے نہیں ہیں۔ مرتا کون ہے؟ ان کی گائے، بھینسیں اور دیگر جانور، جنگلی جانور وہاں پہ آ کے جب وہ پانی پیتے ہیں زہر آلود جس میں پیسٹیسائیڈ ملے ہوتے ہیں وہ مر جاتے ہیں۔ گدھ جو ان کا گوشت کھاتے تھے وہ مرنا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ اگر اب آپ پنجاب کے دیہی علاقوں میں اور دیگر علاقوں میں جاتے ہیں تو ذرا یاد کریے گا آپ نے آخری باری گدھ کب دیکھا تھا۔ گدھ بھی ناپید ہوتا جا رہا ہے، آپ کو چیل نظر آئے گی، آپ کو چیل نما اور چیزیں نظر آئیں گی، گدھ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ برغی ایک ایسی چیز ہے کہ ہمارے یہاں خوشی کا دن ہو یا غم کا دن ہو، مرغی نے تو اس کو تو پھڑکانا ہی ہے ہم نے۔ وہ شادی ہو، بچے کا عقیقہ ہو تو مرغی کاٹنی ہے، اور کسی کا 40واں ہو یا کسی کا سوئم ہو تب بھی ہم نے مرغی کاٹنی ہے۔ لیکن مرغی ہمیں کس قسم کی مل رہی ہے؟ وہ ملک جس کا یعنی 11ویں نمبر پہ آتا ہے دنیا کے اندر برائلر کی پروڈکشن میں، برائلر بنا کیا رہا ہے؟ واچ یہ آپ دیکھیے گا کہ برائلر مرغی جو ہے یہ 40 دن کی جو ہے وہ آپ کو میں ابھی دکھاتا ہوں، یعنی اور اس کو 4 کلو تک اس کا وزن پہنچتا ہے اور پھر اس کو کنزیوم کیا جاتا ہے۔ دیسی مرغی جو کسی قسم کی جینیٹک انجینئرنگ سے نہیں گزری ہوتی وہ بہت مشکل سے 1 کلو تک پہنچتی ہے۔ اس قدر اس کی تیز گروتھ ہونے کی وجہ سے مختلف ادویات اور اینٹی بائیوٹکس کے ٹیکے اور مخصوص فیڈز ہیں۔ مرغیوں کو وزن بڑھانے کے لیے سلفونامائڈ کے ٹیکے لگائے جاتے ہیں، اس کے علاوہ مختلف جراثیم اور انفیکشن سے بچاؤ کے لیے اینٹی بائیوٹکس اور اینٹی پروٹوزون ادویات دی جاتی ہیں، جو اس چھوٹے سے عرصے میں
عرصہ حیات میں مرغی سے نکل نہیں پاتی اور ان مرغیوں کے گوشت میں یہ ادویات جو ہیں وہ رہ جاتی ہیں اور ان مرغیوں کا گوشت صارف کے جسم میں یہ تمام زہر جو داخل کر دیتا ہے جو ایک طرف اینٹی بائیوٹکس کے خلاف ریزسٹنس پیدا کرتی ہیں، دوسری طرف سانس اور پیٹ کی بیماریوں کا سبب بنتی ہیں اور ان مرغیوں کو کھانے کے لیے ان کے ہم جنسوں کی آنتیں، چربی، مردہ جانوروں کے گوشت، سور کی چربی اور خون اس کا جو ہے وہ ان کی خوراک میں ڈالا جاتا ہے تاکہ فیٹس جو ہیں وہ زیادہ پیدا ہوں اور یہ جلد از جلد موٹی ہو جائیں۔